يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے وراثت کیا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں وراثت ہوتی کیا ہے۔ وراثت اس مال ترکہ کو کہا جاتا ہے جو میت اپنے مرنے کے بعد اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وراثت منقولہ اور غیر منقولہ اشیاء سبھی کے اوپر صادق آتا ہے۔ منقولہ یعنی ایسی چیزیں جن کی نقل مکانی ہو سکے، غیر منقولہ یعنی پراپرٹی وغیرہ کہ جن کی منتقلی تو نہ ہو سکے لیکن وہ چیزیں اس کے پاس موجود تھیں، اب وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ اب انسان کے فوت ہو جانے کے بعد سب سے پہلے انسان کے کفن دفن کا خرچہ جو ہے وہ اس کے وراثت کے مال سے ہی نکالا جائے گا۔ اور آج کل ہمارے عموماً یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو گیا تو اس کے کفن دفن کا خرچہ جو ہے وہ ننیال والے اٹھائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے اندر یوں ہے کہ کفن دفن کا خرچ جو ہے وہ جو انسان دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے اسی کے مال وراثت سے لیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اس انسان کے مال سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا اگر وہ بندہ مقروض تھا تو۔ اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا اور اس کے اگر بھائی بڑے ہیں یا اس کے چاچے تائے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے میت کا چھوڑا ہوا مال جو ورثاء کا حق تھا اب اس سے جو ہے وہ اس کا چاہے کلخانی کا ختم ہو، چاہے سادے کا ختم ہو، چاہے تیجے کا ختم ہو، چاہے نومے کا ختم ہو، چاہے سوامہ کا ختم ہو، اس مال میں سے 1 روپے بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جب انسان نے دنیا چھوڑی اب وہ مال اس کا نہ رہا، وہ مال اس کے ورثاء کا ہو گیا۔ اب جو بندہ ورثاء کا مال ورثاء کی اجازت کے بغیر خرچ کرے گا اور کہے گا یہ کہ یہ مال جو ہے تمہارے باپ کے کلخانی پہ لگایا جا رہا ہے، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اولاد جوان ہے بالغ ہے تو آپس کے اندر وہ مشاورت کرے کہ جتنی گنجائش بن پڑتی ہے وہ اس مال سے اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کر سکتی ہے۔ ادروائز کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ میت کے چھوڑے ہوئے مال کے اندر اپنی منمانیاں کرتا رہے۔ اور اس کے بعد پھر انسان کا جب قرض بھی ادا ہو جائے پھر جو مال بچے گا اس کو میت کے ورثاء کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ اگر میت کی بیوی ہے اور اولاد بھی ہے تو بیوی کو جو ہے وہ 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر مال وراثت میں جو ہے 4تھا حصہ بیوی کو دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر میت کی صرف ایک ہی بیٹی ہے تو اس بیٹی کو اپنے باپ کی وراثت سے آدھا حصہ ملے گا۔ اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 ملے گا، اور اگر بھائی جو ہے بہن بھائی دونوں موجود ہیں تو پھر بھائی کو بہنوں سے 2 گنا ملے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت کہ اگر بہنوں کو 1,00,000 ملا ہے تو بھائی کو 2,00,000 ملے گا۔ اور اسی طرح اگر میت نے جو ہے وہ اپنے پیچھے صرف بیٹیاں چھوڑی، میت کا کوئی سگا بیٹا نہیں تھا تو پھر انسان جو دنیا چھوڑ کے چلا گیا اس کے بھتیجے جو ہیں وہ اس کے مال کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اگر بیٹا ہوتا تو مال اسبہ کے طور پر بیٹے کے حق میں چلا جاتا۔ اور یہاں پر چند ایک باتوں کو سمجھ لیں کہ یہاں پر جو ہمارے ہاں خرابی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بندہ چلا گیا، گھر کا کوئی بڑا بڑیرا بن کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنی منمانی سے جو ہے وہ مال کی تقسیم شروع کر دیتا ہے کہ یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو شریعت نے جو ہے وہ حصے مقرر کر دیے انہی حصوں کی بنیاد پر میت کے ورثاء کے اندر اس مال کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ ہاں اگر میت کی اولاد آپس کے اندر یہ طے کر لیتی ہے کہ چلو تم میرے بہن بھائی ہو، میرے باپ کی وہ ایک دکان تھی یا میرے باپ کا جو ہے وہ ایک مکان تھا وہ مجھے دے دو، باقی ساری کی ساری وراثت تم رکھ لو، جیسے تمہارا دل چاہتا ہے اس کو تقسیم کر لو۔ اگر تو وہ کوئی چیز لے کے سارے بہن بھائی متفق ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ کراہت نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔
اور اس طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد میں سے کسی کو عاق کر دیتے ہیں، یعنی بے دخل کر دیتے ہیں۔ اب موجودہ صورتحال کے مطابق ہوتا کیا ہے کہ جس بچے کو عاق کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں باپ چلا گیا، تیرا تو وراثت میں حصہ کوئی نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ تم سے زیادہ رب رسول جانتے ہیں۔ اب قاعدہ اور کلیہ بتا دیا، فرمایا عاق ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ شرعی وراثت جو ہے، شرعی وارث جو بن رہا ہوتا ہے، وراثت سے اس کو محروم کرنے کے لیے یہ وصیت کر دی جائے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں شخص یا فلاں میرا بیٹا جو ہے یہ میری جائیداد کا وارث نہیں ہوگا، اسے عاق نامہ کہتے ہیں۔ حالانکہ اس کا شریعت کے اندر کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ عاق کی ہوئی اولاد جو ہے وہ بھی وراثت کے اندر اتنی ہی رواں ہے، اتنا ہی حق رکھتی ہے جیسا کہ دوسری اولاد۔ اس لیے اگر کسی بندے نے اپنی اولاد میں سے کسی کو عاق کیا ہے، اس کے مرنے کے بعد جتنی وراثت کا حق باقی اولاد رکھتی ہے اتنا ہی حق وہ بچہ بھی رکھتا ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر وارث کو وراثت سے محروم رکھے گا تو یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ رب کے حضور اس بات کا جواب دہ ہوگا وہ بندہ۔ موضوع خشک ہے لیکن موجودہ صورتحال کے مطابق ضرورت ہے ان چیزوں کی کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص یا عورت 60 سال تک رب رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے، فرمایا پھر جب وقت آتا ہے ان کے وصال کا تو اپنے مرنے سے پہلے وہ کچھ وصیت کر جاتے ہیں۔ اب فرمایا ان کا وہ وصیت کرنا کسی کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے تو ان کے لیے وہ جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی اسی کے تحت کہ جو بندہ اپنی اولاد کو عاق کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد اس کا میری وراثت میں حق نہیں ہے، حالانکہ شریعت نے جب رب رسول نے ان کا حق رکھ لیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو جائیداد سے بے دخل کرنے والے؟ اور اسی طرح وصیت جو ہے وہ کتنے مال کی جائے؟ پہلی چیز تو یہ ہوگی نا کفن دفن کا خرچہ، دوسرا ہو گیا قرض والا معاملہ۔ اب وراثت تقسیم کرنے سے پہلے ایک چیز کو دیکھا جائے گا کہ آیا مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے؟ اگر تو کوئی وصیت کی ہے پھر تہائی مال سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، تہائی مال سے۔ اب 3 حصے مال کے کیے جائیں گے، 1 حصے سے اس کی جو ہے وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اب وصیت کن کے حق میں کر سکتا ہے یہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے ہاں اکثر اوقات ہوتا کیا ہے کہ جو وارث بن رہے ہوتے ہیں انہی کے حق میں وصیت ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جو میت کے وارث بنیں گے نا، بیٹے ہو گئے، بیٹیاں ہو گئی، بیوی ہو گئی، جو بھی وراثت جن کو ملی ہے ان کے حق میں میت کی وصیت جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی۔ وصیت غیر ان نون پرسن کے حق کے اندر، مثال کے طور پر کوئی گھر کے اندر کام کرنے والا تھا، دکان پہ کوئی ملازم تھا، یا ایسے عائد و اقربا میں تھا جو وارث نہیں بن رہے تھے، ان کے حق میں کوئی وصیت کر کے چلا گیا تو اس وصیت کو تہائی مال سے پورا کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس نے وصیت زیادہ کی، اب وارثین اگر اپنی تہ دلی سے اپنے باپ کی اس وصیت پہ عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کے اندر شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ اب وصیت سارے کا سارا مال نہیں کر سکتے، کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اپنا سارے کا سارا مال جو ہے وہ وصیت نہ کر دوں؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ میں یا رسول اللہ آدھا مال؟ میں نہیں، میں تہائی مال۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ کرنے سے، تیری وصیت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے جانے کے بعد اپنے ورثاء کو غنی چھوڑ کے چلا جائے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، ان کے لیے مال چھوڑ کے چلا جائے۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ انسان شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی کو بسر کرنا شروع کر دے۔ اور ایک اور خرابی جو ہمارے ہاں عرف عام کے اندر پائی جاتی ہے کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ اپنے بہن سے یا اپنے بھائی سے کسی بچے کو لے کر پال لیتے ہیں، جن کو ہم لیپ پالک کہتے ہیں، منہ بولا بیٹا کہتے ہیں۔ آیا منہ بولا بیٹا یا منہ بولی اولاد جو بھی ہو، بیٹا یا بیٹی جس کو بنایا ہے، آیا وراثت میں ان کا حق ہے؟ نہیں۔
ان کا وراثت کے اندر کوئی بھی حق نہیں ہے، چاہے 20 سال اس کو پرورش کی، چاہے 25 سال اس کی پرورش کی، اس کا وراثت کے اندر کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں اگر میت مرنے سے پہلے اپنے اس منہ بولے بیٹے یا بیٹی کے لیے کوئی چیز بنا کر دے جائے، اسے گھر دے جائے، مکان دے جائے، پراپرٹی دے جائے، وہ اس کی زندگی کے اندر اگر دے جائے گا تو اس کے لیے جائز ہے۔ مرنے کے بعد مال وراثت میں منہ بولی اولاد کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح میت کے بعد وارثین کے اندر جب پراپرٹی یا جو بھی مال وراثت ہے تقسیم ہوگا وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوگا، یعنی بیٹی کو اگر ایک حصہ ملا تو بیٹے کو 2 ملیں گے، لیکن اگر بندہ اپنی زندگی کے اندر اس ششوپن کا شکار ہو، میرے مرنے کے بعد لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کہا اپنی زندگی کے اندر جب وہ تقسیم کاری کرے گا نا تو پھر اس کے اندر 2 نہیں ملے گا بیٹے کو، جتنا بیٹی کو دے گا اتنا ہی بیٹے کو دے گا زندگی کے اندر۔ اس لیے جو انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کی سانسوں کے چلتے چلتے اپنی اولاد میں کوئی تقسیم کاری کریں گے تو برابر برابر دیا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اونچ نیچ کرتا ہے تو رب کے حضور پھر جواب دے گا۔ دعا کرتے ہیں رب لم یزل کی بارگاہ میں، خالق لم یزل ہمیں شرعی اصولوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے حقوق العباد کے معاملات ہیں جیسے یہ وراثت کے مسائل ہو گئے، صدقہ فطر وغیرہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں رب کائنات ہمیں ان پر غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔